السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فلاسفی. اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا لیکچر ریکارڈ ہونے جا رہا ہے تو یہ ہے موڈس ٹو کمپیل اکیوزڈ ٹو اپیئر بیفور دا کورٹ آف لا. ٹھیک ہے کہ ہم اس میں وہ پروسیسز، وہ موڈس کے بارے میں ہم بیان کریں گے اس میں، جو کہ یوزلی فالو ہوتے ہیں. کوئی بھی کورٹ جس کو فالو کرتا ہے کہ کسی ایکیوز کو کمپیل کرے، مجبور کرے کہ وہ کہاں پر پیش ہو جائے، بیفور دا کورٹ، وہ عدالت کے سامنے حاضر ہو جائے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اچھا، یہ جو موڈس ہے ہمارے سیکشن نمبر، یہ ہمارا سی آر پی سی کا چیپٹر نمبر 6 پورا کور کرتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. تو اس میں ہم پڑھیں گے فرام سیکشن 68 ٹو سیکشن 93. ٹھیک ہے. اس میں ویریس موڈس ہے. ٹھیک ہے. ہم نے تو ابھی تک جتنا پڑھا کہ پولیس نے وداؤٹ ارسٹ وارنٹ کسی کو گرفتار کیا، کسی کو ود ارسٹ وارنٹ گرفتار کیا، تو کیا صرف ارسٹ وارنٹ کے ایشو ہونے سے ہی جو ملزم ہے اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کہاں پر پیش ہو جائے عدالت کے سامنے، یا کوئی اور بھی موڈس ہیں اس طرح کے؟ ٹھیک ہے. یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ کسی کرمنل پروسیجر میں یا جو سول پروسیڈنگس ہے ہمارے، اس میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے، وہاں پر تو ارسٹ کی کوئی بات نہیں ہوتی. لیکن ہم یہاں پر سی آر پی سی ہے، کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے، تو ہم اس میں وہ طریقے بھی بتائیں گے جو کہ سول پروسیڈنگس میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. تو ہم سب سے پہلا جو ہمارا موڈ ہے، جو کہ ہمارا سیکشن 68 جس سے ڈیل کرتا ہے، وہ ہے سمن کا. ٹھیک ہے کہ کن کن طریقوں سے. تو اس میں سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ سمن کا. ٹھیک ہے. سمن سرو کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ایکیوزڈ کے نام پر. ٹھیک ہے. تو سیکشن 68 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سمن ہے فارم آف سمن، کہ یہ سمن جو بلا ہے یہ کس بلا کا نام ہے. ٹھیک ہے. سمن کیسے کہتے ہیں؟ تو سمن کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. یہ ریٹن ڈاکومنٹ ہے، یہ سیل ہے جس پر مہر لگی ہوتی ہے اور ٹیگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پریزائڈنگ آفیسر آف دا کورٹ ہے، یعنی مجسٹریٹ ہو سکتا ہے، سیشن جج ہو سکتا ہے، تو اس کا اس کے اوپر کیا ہوگا؟ سگنیچر ہوگا. ٹھیک ہے. یہ سیکشن نمبر کون سا بتاتا ہے ہمیں؟ سیکشن نمبر 68 آف سی آر پی سی ہمیں کس چیز کے بارے میں بتاتا ہے؟ فارم آف سمن، کہ سمن کس طریقے سے ایگزسٹ ہوتا ہے، اور سمن کا کیا مطلب، اس کے فیچرز کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں، سمن کس طریقے سے ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے، سیل ہوتا ہے، اور پریزائڈنگ آفیسر آف دا کورٹ، جس عدالت کا پریزائڈنگ آفیسر کا ہم نے بتایا ہے کہ جس جوڈیشل پروسیڈنگ ایک عدالت میں ہوتی ہے، ایک روم میں ہوتی ہے، اس کے ہیڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پریزائڈنگ آفیسر. ٹھیک ہے. ہم نے ڈیفینیشن کلاس میں بتایا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا سائڈ ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا یہاں پر ہے آرٹیکل سیکشن نمبر 69 کی طرف. ٹھیک ہے کہ اب یہ سمن کس کو سرو کیا جائے گا. ٹھیک ہے. سیکشن نمبر 69 بولتا ہے سمن ہاؤ سرو. دا سمن شیل if practicable be served personally on the person summoned by delivering or tendering to him one of the duplicate of the summons. ٹھیک ہے. سب سے بہترین طریقہ بتاتا ہے سیکشن 69 آف سی آر پی سی، کہ سمن کو اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پرسنلی اس بندے تک پہنچایا جا سکے. ٹھیک ہے. پرسنلی اس کو کیا کرے؟ سرو کرے. ٹھیک ہے. پرسنلی سرو کرے، سمن کو پرسنلی سرو کیا جائے گا. ٹھیک ہے. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے. اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو پھر سیکشن نمبر 70 یہ بتاتا ہے آپ کو، سیکشن 70 آف سی آر پی سی، کہ اس کے کسی فیملی ممبر کا. ٹھیک ہے. ایک منٹ میں کنفرم بھی کر لوں. سیکشن نمبر 70، ہاں، تو اس کا جو فیملی کا ممبر ہے، فیملی ممبر کو دیں گے. ٹھیک ہے. اگر وہ پرسنلی آپ کو نہ ملے تو کیا کرنا ہے؟ فیملی ممبر کو دینا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سمن جو ہے یہ کون دے گا؟ یہ عدالت کسی بھی پولیس آفیسر کو یا کسی بھی ادر پرسن کو دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. جو جسے عدالت اپوائنٹ کرتی ہے کہ یہ سمن آپ لے لیں اور فلاں بندے تک آپ اس کو پہنچائیں. ٹھیک ہے. وہ سرو کریں گے. تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر پرسنلی سرو کیا جائے تو بہت بہتر ہے. اگر پرسنلی وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بندہ آپ کو ملے یا نہ ملے، تو یہ آپ فیملی کے کسی بھی ایڈلٹ ممبر کو، جو کیا ہو کہ میل ہو. ٹھیک ہے. فیمیلس کو نہیں. ٹھیک ہے. میلس کو آپ دیں گے. ٹھیک ہے. سمن تو اس کے نام پر اس کو سرو کیا جائے گا، اور پھر اس کو کیا کرے گا؟ اس کی ایک کاپی اس کو بھجوا دی جائے گی جو پرسن کنسرن ہے، جس کو عدالت بلانا چاہتی ہے. ٹھیک ہے.
اچھا پھر 71 میں بتاتا ہے کہ اگر یہ بھی آپ کو موقع نہ ملے، یہ بھی پاسبل نہ ہو، فیملی ممبر تک پہنچانا بھی پاسبل نہ ہو، تو پھر سیکشن 71 کہتا ہے کہ سروس آن سرونٹ آف اسٹیٹس، جہاں پر وہ سروس یا جاب پرفارم کرتا ہے تو اس ڈپارٹمنٹ کے نام پر، ٹھیک ہے، یا وہ تو سرونٹ ہوگا نا، ظاہری بات ہے اگر وہ جاب کرے گا تو وہ سرونٹ ہوگا، تو اس کے ہیڈ ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے اس کے نام پر آپ اس کو کیا کریں گے، سرو کریں گے، اور پھر وہ آگے اس کو کیا کرے گا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دا پرسن کنسرن کو کیا کرے، اس کو آگے سرو کرے، ٹھیک ہے۔ یہ سیکشن 71 تک یہ بات بتائی گئی ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹ سیکشن یہ 72 میں ہے، سیکشن 71 میں جو بتایا گیا ہے کہ سیکشن نمبر 71 میں بتایا ہے کہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ 72 ہے، ٹھیک ہے، سیکشن نمبر 72۔ سیکشن 71 یہ بتاتا ہے کہ پروسیجر when service cannot be effected as before provided if service in manner mentioned in section 69(7) cannot be executed, due diligence be effected, the serving officer shall effect one of the duplicate۔ اچھا یہ ہم اس طرح کرتے 70 یا 72 یہ پاسبلٹیز ہے کہ پہلے اس بندے کو، پھر اس کی فیملی کو، پھر اس کے کاروبار، لیکن اگر اس کا کاروبار نہیں ہے تو سیکشن 71 ہمیں یہ بتاتا ہے، سیکشن نمبر 71 کہ کسی بھی کنسپیشیس پلیسز پر یا جہاں پر اس کا ریزیڈنس ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ نے فکسیشن کسے کہتے ہیں، چسپا کرنا، ٹھیک ہے، چسپا کرنا، کہ وہاں پر آپ نے چسپا کر دینی ہے، تو جو کوئی آتا جائے گا اس کو دیکھتا رہے گا، یا تو اس پرسن کنسرن پر یہ پیغام پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے، کہ آپ کو عدالت بلا رہی ہے اور آپ اتنے دنوں میں عدالت کے سامنے کیا کریں، پیش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ 72 تک کی کہانی تھی، سیکشن نمبر 72۔ اچھا پھر سیکشن نمبر 73 ہے سروس آف سمن آؤٹ سائڈ دا لوکل لمٹس، تو when a court decides that a summon issued by it shall be served at any place outside the local limit of it shall ordinarily send such summon in duplicate to the magistrate۔ اچھا یہ تو ہم نے within the jurisdiction بات کی، ٹھیک ہے۔ لیٹ سپوز ایک ایکیوز ہے، وہ پشاور میں رہتا ہے اور وہ پشاور میں بھی اس کو سمن جاری کیا گیا ہے، تو اس کا یہ پروسیجر ہوگا۔ لیٹ سپوز ہمارے پاس یہ ایکیوز ہے اور یہ کہاں چلا جاتا ہے، یہ لاہور چلا جاتا ہے، تو سیکشن 73 یہ بتاتا ہے ہمیں کہ اس ایکیوزڈ کے نام جو سمن دیا جائے گا وہ وہاں پر لاہور، لیٹ سپوز اگر وہ لاہور پر ہے تو وہاں پر جو مجسٹریٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو جورسڈکشن، اس کے جو پلیس آف ریزیڈنسی، تو اس کے مجسٹریٹ کے نام پر یہ سمن پوسٹ کیا جائے گا، ڈسپیچ کیا جائے گا، اور پھر وہ مجسٹریٹ اس کو انفارم کرے گا کہ فلاں جگہ پر آپ کو کورٹ میں آپ کی کیا ہے، پیشی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر یہاں پر جب یہ سمن ریسیو کرے گا تو پھر یہ دوبارہ اس ایکیوز کو کیا کرے گا، سرو کرے گا یہ سمن، ٹھیک ہے۔ یہ سیکشن 73 آف کیا ہے، سی آر پی سی۔ پھر اس کے بعد ہے کہ پروف آف سروس ان سچ کیس اینڈ وین سرونگ پرسن ناٹ پریزنٹ، ٹھیک ہے۔ اب لیٹ سپوز جس کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ آپ نے یہ سمن کیا کرنا ہے، فلاں بندے تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو سمن کیا ہوا، سرو ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ پھر بھی جو مدت اس میں بتائی گئی ہے کہ آپ نے اتنے مدت میں کہاں پر پیش ہونا ہے، عدالت میں، اور وہ اپنی پریزنس، اپنی موجودگی کو یقینی نہیں بناتا، وہ پریزنٹ نہیں ہوتا، تو اس طرح کرتے ہیں کہ یوزولی سمن کرمنل پروسیجر میں پولیس آفیسر یا ادر پرسن جو ہے اس کے نام پر سمن اس کو سرو کیا جاتا ہے کہ آپ فلاں بندے کو دے دیں، کنسرن بندے کو آپ دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سچویشن اس طرح ہوگی کہ اگر وہ اپنی پریزنس کو یقینی نہیں بناتا، عدالت کیا کرتی ہے، عدالت نہیں سوری، جس کو دیا گیا تھا سمن، پولیس آفیسر سے جو ہے وہ بیفور دا کورٹ یہ عدالت سے درخواست کرتی ہے کہ فلاں بندے کو یعنی ایکیوز کو سمن کیا ہو گیا تھا، سرو ہو گیا تھا، لیکن اب وہ عدالت کے سامنے پیش ہونے کے لیے کیا بن رہا ہے، بہانے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بہانے کر رہا ہے، یعنی وہ عدالت کے سامنے کیا نہیں ہو رہا، پیش نہیں ہو رہا، تو ایسی صورت میں پھر وہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ اس کے خلاف کیا کاٹے، اریسٹ وارنٹ کاٹے، ٹھیک ہے۔ تو تب جا کے عدالت اس موڈ پر پہنچتی ہے کہ اس کے نام جو ہے کیا کاٹا جائے، اریسٹ وارنٹ، ٹھیک ہے۔
اور پھر اریسٹ وارنٹ کا آگے جو قصہ ہے وہ ہم اگلے نیکسٹ سیکشن میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ اریسٹ وارنٹ ہوتا کیا ہے اور یہ کس طریقے سے سرو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے کسی بھی ایکیوزڈ کو. تو یہاں تک کی جو سیکشن ہے ہم نے بتا دیا کہ سیکشن نمبر فرسٹ موڈ ہم نے پڑھ لیا اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں. فرسٹ موڈ ہمارا کون سا تھا؟ سمن. ہم نے سیکشن 68 سے لے کے 74 تک جو پڑھا یہ کس چیز کے بارے میں تھا؟ یہ سمن کے بارے میں. ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے فرسٹ موڈ ہم نے کور کر لیا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اچھا دوسری بات دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ ہے اریسٹ وارنٹ. ٹھیک ہے سیکنڈ موڈ ہمارے پاس کون سا ہے؟ اریسٹ وارنٹ کا. تو سیکشن نمبر 75 بتاتا ہے کہ اریسٹ وارنٹ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. فارم آف وارنٹ آف اریسٹ. Every warrant of arrest issued by a court under this code shall be in writing signed by the presiding officer or in the case of bench of magistrate by any member of such bench. جس طریقے سے سمن کی انٹروڈکشن کی گئی ہے اس طرح اریسٹ وارنٹ بھی بتاتا ہے کہ جو اریسٹ وارنٹ ہے ہمارے پاس وہ ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو کہ سیلڈ ہوتا ہے اور پریزائڈنگ آفیسر آف دا کورٹ اس کا کیا ہوتا ہے؟ سگنیچر اس کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے سگنیچر اس کے اوپر ہوتا ہے. لیکن جہاں پر میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں بتایا ہے کہ اب یہ کنونشنلی جو بینچز آف میجسٹریٹ ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے یہ جب یہ پہلے 73 سے پہلے کے آئین اس وقت میں بینچز آف میجسٹریٹ ہوا کرتے تھے. لیکن لیٹ سپوز اگر بینچز آف میجسٹریٹ ہے تو اینی ممبر آف دس بینچ اگر وہ اس کے اوپر سائن کر لیتا تو یہ اریسٹ وارنٹ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے تو اس کی انٹروڈکشن 75 میں ایسی بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے جنرلی فار سیک آف یور انفارمیشن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح آفینسز ہمارے پاس ویلیبل ہے اور نان ویلیبل ہے تو اس طرح ہمارے پاس جو ہے اریسٹ وارنٹ کیا ہوتا ہے؟ دو قسم کے ہوتا ہے. ویلیبل اریسٹ وارنٹ جس میں اس وقت ایکیوز سے بانڈز پہ شیورٹیز وغیرہ لیے جاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی حاضری یقینی بنائیں فلاں ڈیٹ کو. ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے کہ نان ویلیبل. ٹھیک ہے جس میں اگر ایکیوز بانڈ پر شیورٹیز جمع کروانا چاہتا ہے تو پھر بھی وہ نہیں کر سکتا اور پولیس کو اپنے ساتھ ہی اسے لے جاتی ہے کیونکہ یہ نان ویلیبل اریسٹ وارنٹ ہے اور یہ اوپر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ویلیبل اریسٹ وارنٹ ہے. ٹھیک ہے اچھا اور ویسے یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اریسٹ وارنٹ ویلیبل ہے یا نان ویلیبل؟ تو یہ آگے سیکشن میں آتا ہے کہ جب آپ کو اریسٹ وارنٹ ملتا ہے تو وہ آپ کو دکھایا جاتا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ ویلیبل اریسٹ وارنٹ ہے یا نان ویلیبل. یہ اریسٹ وارنٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ مینشن ہوا ہوتا ہے کہ یہ ویلیبل اریسٹ وارنٹ ہے یا نان ویلیبل اریسٹ وارنٹ ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اچھا یہ ہم نے بتا دیا سیکشن نمبر 75 میں. اب ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں سیکشن نمبر 76. ٹھیک ہے 76 میں بتاتے ہیں کہ وہ بھی اریسٹ وارنٹ کے بارے میں ہی ہے. ٹھیک ہے کہ کورٹ میں ڈائریکٹ سیکورٹی ٹو بی ٹیکن. عدالت 76 بیسیکلی کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ ویلیبل اریسٹ وارنٹ کے بارے میں. ٹھیک ہے کہ عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو بیل گرانٹ کرے. لیکن کیسے؟ آپ نے کیا کرنا؟ شیورٹیز آپ نے جمع کرنی ہوتی ہے آن بانڈ. جب اس سے شیورٹیز دے دیا جاتا ہے تو یہ اس کا کنسیڈر ہوگا کیا؟ ویلیبل اریسٹ وارنٹ. ٹھیک ہے 76 بیسیکلی یہ بات بتاتا ہے کہ عدالت جب آپ جو بندہ آپ کو اریسٹ وارنٹ سرو کرتا ہے آپ اس کو آن بانڈ شیورٹیز جمع کریں تو آپ کو عدالت وہیں پر کیا ریلیز کر دیتی ہے اور آپ سے ایک مدت مانگتی ہے کہ اس مدت پر آپ اپنی لیٹ سپوز 12/2/2025 وٹ ایور جو بھی ہے. ٹھیک ہے 2024 نہیں 2025 سے گزر رہا ہے 2026 تو کہ اس فلاں تاریخ کو کیا کرے آپ اپنی حاضری یقینی بنائے بفور دا کورٹ آف میجسٹریٹ ان دیٹ لوکل جورسڈکشن. ٹھیک ہے تو یہ باتیں ہیں کہ 76 بیسیکلی کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ ویلیبل اریسٹ وارنٹ. عدالت آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ ویلیبل اریسٹ وارنٹ بھی ہوتا ہے جس میں عدالت جو بندہ آپ اریسٹ وارنٹ جس کے پاس ہے آپ کی اریسٹ وارنٹ جس کے پاس ہے جس بندے کے پاس تو وہ آپ سے شیورٹیز آن بانڈ جمع کروا کر آپ کو کیا کر سکتا ہے؟ ریلیز کروا سکتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں بندے کو ہیئرنگ کے لیے آ جائے. ٹھیک ہے یہ 76 نمبر سیکشن تھا. اچھا یہاں پر ہے کہ
جب آپ سے شیورٹیز لے جاتی ہے تو یہ بندہ وہ اس کا ذمہ دار ہوگا کہ وہ کس تک پہنچ جائے، عدالت تک وہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے، یہ آپ بات کو نوٹ کر لیں. یہاں پر سیکشن 76 ہے کہ وارنٹ ٹو ہوم ڈائریکٹڈ، وارنٹ کس کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے، کس کے نام پر نہیں، اس کا نام تو مینشن ہوتا ہے، ایکیوزڈ کے نام پر اریسٹ وارنٹ ہوتا ہے، لیکن کون سرو کرے گا اسے، اریسٹ وارنٹ آپ تک کون پہنچائے گا. ٹھیک ہے، سیکشن نمبر 77 اور CRPC میں یہ بات بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اچھا سیکشن 77 آف دا CRPC اس میں کیا بات بتائی گئی ہے کہ جو اریسٹ وارنٹ ہے یہ کون سرو کرے گا، یہ آپ تک کون پہنچے گا. ٹھیک ہے، تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سمن پولیس آفیسر سرو کر سکتا ہے، اینی ادر پرسن کر سکتا ہے، تو اس طرح آپ کی جو اریسٹ وارنٹ ہے وہ کسی بھی عام بندے کو بھی دی جا سکتی ہے اور پولیس آفیسر کو بھی دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، سیکشن ورڈنگ آف دا سیکشن یہ ہے کہ وارنٹ آف اریسٹ شیل آرڈینرلی ڈائریکٹڈ ون اور مور پولیس but any court issuing a such warrant if its immediate execution is necessary no police officer is immediately available direct to any other person or persons and such person shall execute the same. Usually کیا ہوتا ہے کہ عدالت آپ کا جو اریسٹ وارنٹ ہے وہ کس کو دیتی ہے، پولیس آفیسر کو دیتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ موجود نہ ہو اور عدالت کو لگتا ہے کہ آپ کی جو گرفتاری ہے وہ کیا ہے، ضروری ہے. ٹھیک ہے، if the court think fit that your arrest is immediate and necessary تو پھر یہ اریسٹ وارنٹ کس کے نام پر جائے گا، اینی ادر پرسن کو بھی دیا جاتا ہے. یہ لے بھائی فلاں بندے کی اریسٹ وارنٹ اور آپ اس کو جا کے کیا کر سکتے ہیں، لافلی آپ اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہاں یہ ایک ون اور مور پرسن یا ون اور مور پولیس، ایک یا ایک سے زیادہ پولیس کو کیا کر سکتی ہے، یہ وارنٹ ایشو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان سب میں یہ نہیں ہے کہ بس مجھے مل گئی ہے، لیٹ سپوز میں ایک عام بندہ ہوں مجھے مل گئی ہے اور دوسرے عام بندوں کو بھی ملی ہے کہ بھائی اگر آپ کو موقع ملے تو آپ بھی اس کو اریسٹ کر لیں، وہ آرام سے بیٹھا رہے کہ نہیں کہ فلاں جو ہے وہ کام کرے گا. نہیں، یہ سب کے سب ڈیوٹی باؤنڈ ہوں گے کہ وہ اس اریسٹ وارنٹ پر کیا کریں، عمل کریں. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی الٹیمیٹلی ان کا جو گول ہے وہ صرف ایک ہی بندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اچھا یہاں پر پھر آگے سیکشن آتا ہے کہ سیکشن نمبر 78 آف دی CRPC. اچھا 78 آف CRPC کیا بتا ہے، وارنٹ میں بی ڈائریکٹڈ ٹو لینڈ ہولڈر. ٹھیک ہے، لیٹ سپوز عدالت کو یہ لگتا ہے کہ پولیس آفیسر بھی نہیں ہے، کسی آرڈینری مین کے حوالے کریں گے تو پتہ نہیں، عدالت کو یہ نہیں لگتا کہ وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کرے گا یا نہیں پرفارم کرے گا، وہ اس طرح کرتی ہے کہ آپ کی جو اریسٹ وارنٹ ہے وہ کس کو دیتی ہے، لینڈ ہولڈرز کو. ٹھیک ہے، لینڈ ہولڈرز کو دیتی ہے. ٹھیک ہے، یا لینڈ لارڈز کو بھی دے سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر جو نام اور شخصیات ہے ان کو بھی دے سکتی ہے آپ کے علاقے میں، یا آپ کا جو علاقہ ہے لینڈ ہولڈرز ٹیننٹس جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کرایہ دار جو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو ان کو بھی دے سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اریسٹ وارنٹ کو دینا. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر ورڈنگ پڑھتے ہیں کہ میجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس میں ڈائریکٹ وارنٹ ٹو اینی لینڈ ہولڈر فارمر or manager of the land within his district or subdivision for the arrest of any escaped, convict, proclaimed offender. یہ کسی بھی convicted person کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو کہ نیولی کنوکٹ کیا، جس کے بارے میں آرڈر پاس کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح ہوتا ہے کہ جو سمن وغیرہ ہوتی ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوگنیزیبل آفینس ہو، اس کے نتیجے میں، اس کے رزلٹ میں ہی آپ کے پیچھے آئے گی سمن. یہ کوئی کمپلین بھی کر سکتا ہے تب بھی آپ کو سمن وغیرہ ایشو ہو سکتی ہے، لیکن جو اریسٹ وارنٹ ہے وہ کوگنیزیبل آفینس. ٹھیک ہے، اور کوگنیزیبل آفینسز کے علاوہ نان کوگنیزیبل آفینس میں بھی آپ کے خلاف اریسٹ وارنٹ ایشو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اچھا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر پولیس وہاں پر موجود نہیں ہے اور آرڈینری مین اگر عدالت کو لگتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو اچھی طریقے سے کیا نہیں کرے گا، پرفارم نہیں کرے گا، تو وہ لینڈ ہولڈرس کو، وہاں کے جو آپ کے جو لینڈ مینیجر ہے، جو مینیج کرتے ہیں آپ کے لینڈ ٹیننٹس، ٹھیک ہے، ہاں تو وہ آپ کی کیا کر سکتا ہے، اس کے نام پر آپ کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہاں پر سیکشن نمبر 79 میں ہے کہ وارنٹ ڈائریکٹڈ ٹو پولیس آفیسر، وارنٹ ڈائریکٹ ٹو اینی پولیس آفیسر میں آلسو ایگزیکیوٹ. اچھا یوزولی سیکشن نمبر 78 کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
अरेस्ट वारंट जो होती है, मैंने आपको वेरियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि अरेस्ट वारंट किसके नाम पर इशू होती है, SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर जो होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टेशन हाउस ऑफिसर के नाम पर यानी उसकी ड्यूटी है, ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेशन हाउस ऑफिसर ये बंदा क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। लेकिन लेट्स सपोज अगर ये फारिग नहीं है, ठीक है, ये मौजूद नहीं है, तो ये स्टेशन हाउस ऑफिसर किसी भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन उसको दे सकता है कि किसी भी जो कि कांस्टेबल के रैंक से कम ना हो, ठीक है, तो किसी भी कांस्टेबल को या अगर कांस्टेबल को उसके नाम पर कोई अरेस्ट वारंट दिया गया है तो वो किसी भी आगे पुलिस ऑफिसर को क्या कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है, ठीक है। अरेस्ट वारंट एक ही होगा, ठीक है। हाँ अलबत्ता यहाँ पर जो ड्यूटी है SHO की वो चेंज हो सकती है किसी कांस्टेबल के नाम पर, ठीक है, कांस्टेबल पर उस बंदे को अरेस्ट करेगा या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है, जो भी वहाँ पर मौजूद है तो उसको दे दिया जाता है और फिर उसके ऊपर क्या कर सकता है, प्रोसेस और अमल किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर है 79 स्टूडेंट, अच्छा ये 78 को लैंड लॉर्ड्स वाले के बारे में है, ठीक है, और यहाँ पर जो है 79 की अभी हमने बात की है। 80 है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, 80 के बारे में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सेक्शन नंबर 80 है कि नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं, नोटिफिकेशन क्या पब्लिश करना, ठीक है। अरेस्ट वारंट के जितने भी वर्डिंग है तो वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये बताती है कि जब आपने किसी को अरेस्ट करना है तो आपके पास जो उसका अरेस्ट वारंट मौजूद है, ठीक है, वो आपने उसको क्या करना है, वो आपने उसको शो करना है, ठीक है। और इसकी शोमेंट की क्या वजह है कि आप एक्यूज्ड को अरेस्ट वारंट क्यों शो करते हैं, ताकि वो पता चले कि ये अरेस्ट वारंट जो है ये अवेलेबल है या नॉन अवेलेबल है, ठीक है। अक्सर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं नो अवेलेबल होता है, लेकिन वो आपको गिरबान से पकड़ लेते हैं और आपके जो ज़रूरी काम है वो आपके अधूरे रह जाते हैं। तो इस वजह से CRPC का ये सेक्शन बताता है कि आपने उसको शो करना है बिफोर द एक्यूज, कि उसको पता चले कि भाई ये अरेस्ट वारंट अवेलेबल है या नॉन अवेलेबल, मुझे ज़मानत मिल सकती है। हाँ अगर ये अवेलेबल अरेस्ट वारंट है तो वो ऑन बॉन्ड श्योरिटीज जमा करेगा और फिर उसको एक डेट अलॉट की जाती है, क्या फला टाइम पर कहाँ पर पहुँचे, अदालत में पहुँचे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी सेक्शन नंबर 80 की कहानी, ठीक है। फिर इसके बाद सेक्शन नंबर 81 ऑफ द CRPC पढ़ते हैं कि वो क्या स्टेट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। 81 है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। जिस तरह मैंने आपको बता दिया था कि अरेस्ट जब करवाती है पुलिस तो वो आपको कहाँ पर लेके जाती है, बिफोर द मजिस्ट्रेट। बिल्कुल इसी तरह वो प्रोसीजर यहाँ पे भी है कि जब पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करती है अंडर किसके, अरेस्ट वारंट के, ठीक है, तो आपको वो अपने पास नहीं रखेगी, ठीक है, वो आपको काम पर पेश करेगी विदाउट डिले। का मतलब ये है कि 24 आवर्स से ज़्यादा वो अपने साथ आपको डिटेन नहीं कर सकती, आपको काम पर पेश करेगी बिफोर द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है, बिफोर द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। हाँ ये भी पॉसिबल है कि ये एक्यूज किसी और सूबे में हो और उसकी जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पेशावर में है, मैंने आपको पेशावर और लाहौर के एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है, तब क्या करेगा, तो तब आगे आने वाले सेक्शन इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। आप सब्र और तहम्मुल से काम लें, ठीक है, तो मैं आपको ये सब चीज़ें समझा दूँगा, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर वो कहाँ पर पेश करेगा, मजिस्ट्रेट के सामने। वेरी सिंपली सेक्शन 81 ऑफ द CRPC ये बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा 82 वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड। वारंट कहाँ कहाँ पर एग्जीक्यूट की जाती है, पाकिस्तान में आपने सुना है कि फला जगह पर गिरफ्तारी के लिए अरेस्ट वारंट इशू नहीं किया जाता, नहीं आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा, क्योंकि सेक्शन 82 ऑफ द CRPC ये अर्ज कर रही है कि अरेस्ट वारंट जो है वो ऑल पाकिस्तान, थ्रू आउट पाकिस्तान सर्व हो सकता है और एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। अरेस्ट वारंट स्टूडेंट्स ये नहीं है कि ये सिर्फ पेशावर में हो सकता है, हाँ अलबत्ता यहाँ पर जो अरेस्ट वारंट इशू होता है तो वो थ्रू आउट द पाकिस्तान सेम रहता है, ठीक है। सिर्फ जब दूसरे जो रिस्ट्रिक्शन में आप जाते हैं तो वहाँ की पुलिस स्टेशन में आप
انفارم کرتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے کہ بھائی اس طرح ہمارا اوفینڈر ہے اپنے صوبے میں آئے ہیں اور ہم اس کو اریسٹ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو پھر وہ کام وہ پولیس اسٹیشن خود کرتی ہے، یا آپ وہاں کی جو اس جورسڈکشن کے انڈر جو عدالت ہے اسے آپ کیا لیتے ہیں، اسے آپ اجازت لیتے ہیں۔ تو اریسٹ وارنٹ کین بی ایگزیکیوٹڈ تھرو آؤٹ دا پاکستان، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس میں آزاد کشمیر جو بھی ہے یہ سارے کے سارے علاقے آتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اچھا 83 یہ ہے کہ وارنٹ فارورڈ فار ایگزیکیوشن آؤٹ سائڈ جورسڈکشن، 84 ہے، 83 ہے، 84 ہے، 85 ہے اور 86 ہے، ٹھیک ہے، ان سب میں ایک ہی کہانی بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر 83 84 85 اور 85 ہے، ان سب میں ایک کہانی بتائی گئی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل سیم ہے، آپ نے بالکل کنفیوز نہیں ہونا یہاں پر۔ سی آر پی سی کی یہ سیکشن آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا ایکیوز پشاور کا رہنے والا ہے، پشاور کی کورٹ آف مجسٹریٹ سے اریسٹ وارنٹ ایشو ہوگی، ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے، وہاں کی لوکل جورسڈکشن میں ہی ہے، اس کی جو لمٹس ہے جورسڈکشن کی وہاں پر ہی ہے، وہاں سے آپ اس کو ڈھونڈ نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ بٹ اف دس ایکیوزڈ موو فرام پشاور ٹو لاہور، یہاں پر یہ جورسڈکشن جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے نا، لاہور کی جو علاقہ ہے وہ تو پشاور کی کورٹ آف مجسٹریٹ کی جورسڈکشن میں نہیں آتا نا، تو تب کیا کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس طرح ہوتا ہے جس بندے کے پاس اریسٹ وارنٹ ہوتا ہے لیٹس سپوز، تو وہ جائے گا لاہور، وہاں کے پولیس اسٹیشن یا کورٹ آف مجسٹریٹ اس کو انفارم کرے گا کہ بھائی ہمارا ایکیوز جو ہے ملزم جو ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے، تو پھر عدالت کو اگر یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ خود کر سکتے ہیں ان کو اریسٹ، ٹھیک ہے، یا اس کے جو انوائرمنٹ یا وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں وہاں کے جو حالات ہیں کنڈیشن سے لاہور کے وہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ پولیس آفیسر جو ہے یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان بہت عاجز ہے نا، کہ یہ عاجز اکیلے وہاں پر رش وغیرہ زیادہ ہوتا ہے تو اکیلے کس طرح سے اس کو ہینڈل کرے گا، تو وہاں کی جو پولیس ہوتی ہے لوکل پولیس ہوتی ہے ان کو بھی اس کے ساتھ ملا لیتی ہے اور اس کے اریسٹ وارنٹ پر کیا ہوتا ہے عمل درآمد ہوتا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اچھا اب وہاں پر لیٹ سپوز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب وہاں پر اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، یہاں پر اریسٹ وارنٹ کے ریزلٹ میں اس کے پاس وہ اریسٹ وارنٹ ہوتا ہے نا، تو یہاں پر ہے کورٹ آف مجسٹریٹ، ٹھیک ہے، اب مجھے آپ بتائیں لاہور لیٹ سپوز یہ بندہ جو ہے یہ پشاور سے لے کے بھاگا ہوا ہے کراچی پر، ٹھیک ہے، کراچی تک جا چکا ہے، وہاں پر ہے، اور عام دورت کے ذرائع بھی اتنے نہیں ہیں، مطلب وہی ہے کہ لوکل وین وغیرہ میں آپ لوگوں نے سفر کرنا ہے اور آتے جاتے آپ کو کم از کم 3-4 دن لگ سکتے ہیں، تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تو آپ کو بتاتی ہے کہ 24 گھنٹوں سے زیادہ آپ نے اس کو ڈیٹین نہیں کرنا، تو عدالت وہاں پر جو پولیس آفیسر کیا کرتی ہے کہ اس کو نیئرسٹ مجسٹریٹ کے پاس اس کے سامنے کیا کر سکتا ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، براڈ بفور مجسٹریٹ، ٹھیک ہے، جو نیئرسٹ مجسٹریٹ ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں 20 مائلس جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نیئرسٹ کورٹ آف مجسٹریٹ اس کو دیا جاتا ہے، یا اگر وہ نیئر نہیں ہے تو وہاں کی پولیس اسٹیشن میں اس کو پکڑا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو پھر وہ ان کو ایک ٹرانزٹ بیل دیتی ہے، ٹھیک ہے، یا ٹرانزٹ ریمانڈ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ایک آفینس ہے اس کا جو پاور ہے ٹرائل کرنے کا وہ سیشن کورٹ کے پاس ہے، تو ہم یہاں پر مجسٹریٹ کے سامنے کیوں پیش کرتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ یہ بات آپ غور سے سنیں کہ پاور آف ٹرائل تو سیشن جج کے پاس ہوتا ہے، لیکن ریمانڈ ہمیشہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ یہ مجسٹریٹ کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ آپ ضرور یاد کریں۔ تو یہاں پر ان کو ایک ٹرانزٹ ریمانڈ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا ٹرانزٹ بیل وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس ٹرانزٹ ریمانڈ میں وہ پولیس آفیسر جو کہ پشاور کا رہنے والا ہے وہ عرض کرتا ہے کہ جناب ہمیں یہ اوفینڈر یہ ایکیوز چاہیے، ٹھیک ہے، تو کیا میں ان کو وہاں پر لے جا سکتا ہوں؟ کیونکہ یہ اگر یہاں پر بیفور دا نیئرسٹ کورٹ آف مجسٹریٹ اپیئر ہوتا ہے تو وہ ان کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ میرا جو جرم ہے یہ اریسٹ وارنٹ جو ہے یہ کیا ہے، بیلیبل ہے،
تو مجھ سے شورٹیز لے لے اور میں فلاں تاریخ کو اپنے ہی علاقے پشاور میں بیفور دا کورٹ آف مجسٹریٹ پیش ہو جاؤں گا. تو یہاں پر پولیس آفیسر کہتی ہے کہ نہیں ہمیں یہ چاہیے, آپ اس کو ٹرانزٹ بیل نہ دیں, ٹھیک ہے. ہاں اس طرح کرتی ہے کہ پھر وہاں کا جو مجسٹریٹ ہے وہ اسی پولیس آفیسر کے پاس اس کو بھیج دیتی ہے, اس کو ٹرانزٹ بیل نہیں ملتا. لیکن یہ والا جو مجسٹریٹ اس کو جو بیل یا ریمانڈ دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ٹرانزٹ ریمانڈ یا ٹرانزٹ بیل اس کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. تو سیکشن 85A جتنا بھی ہے یہ کس کے بارے میں ہے, اریسٹ وارنٹ کے بارے میں. اب ہم آگے اور موڈز کی طرف جاتے ہیں کہ اس میں کیا بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کون کون سے موڈز ہو سکتے ہیں کسی بھی اوفینڈر کو مجبور کرنا کہ وہ کس کے سامنے پیش ہو جائے, بیفور عدالت, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اچھا میں نے آپ کو بتا دیا اسٹوڈنٹس کہ سیکشن نمبر 68 سے لے کے 74 تک سمن کے بارے میں تھے اور 75 سے لے کے 86 تک, 75 سے لے کے 86 تک اور 68 سے لے کے 74 تک. یہ ہمارا ہو گیا فرسٹ موڈ, ٹھیک ہے. یہ سیکنڈ موڈ اریسٹ وارنٹ, یہ کون سا تھا, سمن, اور یہ کون سا, یہ اریسٹ وارنٹ, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اچھا اب 87 میں کیا ہے, 87 پروکلیم اوفینڈر, ٹھیک ہے. پروکلیمیشن فار پرسن ایبسکونڈنگ, وہ لوگ جو سمن پر بھی نہ آئے, اریسٹ وارنٹ پر بھی نہ آئے, تو پھر عدالت ان کو کیا کرتی ہے, اشتہاری ملزم قرار دیتی ہے, ٹھیک ہے. 87 اور CRPC میں یہ بات بتائی گئی ہے, ٹھیک ہے. اشتہاری ملزم, یہ اب 87 اور CRPC میں بتایا گیا ہے کہ اشتہاری ملزم کہتے کیسے ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں پروسیجر اس کا. If any court after taking evidence that any person against whom a arrest warrant has been issued by it has been absconded or is concealing himself so that such warrant cannot be executed, such court may publish a written publication requiring him to appear at specified place and specified time not less than 30 from the date of publishing such proclamation. عدالت سب سے پہلے کیا کرتی ہے اسٹوڈنٹ, اس کو وارن کرتی ہے, خبرداری دیتی ہے کہ آپ اگر 30 دن کے اندر آپ عدالت کے سامنے پیش نہ آ جائے, یہ اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹ, پروکلیمیشن, ٹھیک ہے, کہ آپ کو اشتہاری قرار دیا جائے گا. پہلے تو اس کو یہ دیتی ہے, پھر اشتہاری کب قرار دیا جاتا ہے, 30 دن گزرنے کے بعد پھر عدالت اس کو ڈکلیئر کرتی ہے, ٹھیک ہے. ایک ہے پروکلیمیشن اور ایک ہے ڈکلیریشن, اس میں فرق ہے, ٹھیک ہے. پہلے اس کو وارن آؤٹ کرتی ہے کہ 30 دن کے اندر اندر آپ عدالت کے سامنے پیش ہو جائے, لیکن جب وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتا تو پھر اس کو ڈکلیئر کرتی ہے پروکلیم اوفینڈر, ٹھیک ہے. اور پروکلیم اوفینڈر کے کس طریقے سے ڈکلیئر کرتی ہے اس کا طریقہ ہے یہاں پر. It shall be, this document shall be publicly read in some conspicuous places. اس کو conspicuous کہ فلاں بندہ عدالت کو چاہیے جس نے اس کو پکڑا اس کا نام سیرہ راز میں رکھا جائے گا. تو پھر اس کی جستجو شروع ہو جاتی ہے اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس اشتہاری ملزم کو کیا کریں, پکڑیں, ٹھیک ہے. کنسپیشیس پلیسز پر, پبلک پلیسز پر چسپا کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ عدالت کے سامنے, ٹھیک ہے, آؤٹ سائڈ کورٹ, کہ اس عدالت نے فلاں ملزم کو اشتہاری قرار دیا ہے اور یہ عدالت کو چاہیے کسی بھی قیمت کو, ٹھیک ہے. تو یہ ہے پروکلیمیشن فار پرسن ایبسکونڈنگ, ٹھیک ہے. 87 اور 88 جو ہے یہ کس کے بارے میں ہے, پروکلیم اوفینڈر, پروکلیمیشن, یہ پروکلیمیشن کے بارے میں ہے, ٹھیک ہے. اچھا 88 کے بارے میں آتے ہیں, 88 کیا فرماتا ہے. 87 جو ہے یہ اس کے بارے میں ہے. 88 جو ہے اٹیچمنٹ آف پراپرٹی, ٹھیک ہے. اگر اشتہاری ملزم بھی ہے تو اس کے بعد بھی اگر یہ بندہ نہیں مل رہا تو پھر اٹیچمنٹ, اس کی جو پراپرٹی ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے, سرکاری تحویل میں. عدالت جو ہے اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں. 88 جو ہے 88 انڈر سیکشن 88 آف CRPC, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. تو وہ اٹیچمنٹ آف پراپرٹی کرتے ہیں, وہ ایسے لوگوں کی پراپرٹی کو کیا کرتے ہیں, کیا کر لیتے ہیں, اپنی سرکاری تحویل میں لے لیتے ہیں. کہ the court issuing a proclamation under 87 may at any time order the attachment of any property movable or immovable both belonging to proclaimed person.
जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जितनी भी क्या है, मैंने आपको बता दिया, किसी भी मुल्ज़िम को इश्तिहारी करार देने के बाद अंडर 87 अदालत क्या कर सकती है कि अंडर 88 उसकी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी अगर इमूवेबल है तो इसका कंट्रोल किसको दिया जाता है, कलेक्टर को, असिस्टेंट कलेक्टर जो होते हैं, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर जो है, ठीक है, तो वो ये इसके कंट्रोल में, अगर ये प्रॉपर्टी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये ऐसे इन कलेक्टर के सामने जो कि रेवेन्यू ऑफिसर हैं उनकी कंट्रोल में आ जाती है ये प्रॉपर्टी। अगर ये कोई पेरिशेबल चीज़ है तो अदालत उसको क्या कर देती है, अदालत उसको बेच देती है, ठीक है स्टूडेंट्स, अदालत उसको बेच देती है, फिर उसको बाद में जब वो बिफोर द कोर्ट अपीयर हो जाता है, ऐसा होता है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है अगर 2 साल के अंदर अंदर वो बंदा अदालत के सामने पेश हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी अदालत के पास होती है, 2 साल से लेट हो जाए तो फिर अदालत उसकी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरह है कि जो लोग फ्रॉड वगैरह कमिट करते हैं तो वो अदालत पर 2 सालों को नहीं देखती, जहाँ पर किसी के डैमेजेस पे करने होते हैं तो अदालत उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर जाती है, उसको सेल आउट कर लेती है और जितने भी डैमेजेस वगैरह है कंपेंसेशन वो उसको अदा कर देती है, बाकी रकम जो है वो अदालत के पास महफूज रहती है। बाद में जब ये अपीयर होता है बिफोर द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट या जिस अदालत ने उसको खारिज किया होता है तो फिर उनको बकाया रकम वगैरह क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। ये सेक्शन 88 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 89। सेक्शन 89 ऑफ द CRPC। स्टूडेंट सेक्शन नंबर 89 ऑफ CRPC बताता है कि रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको अभी बता दी दिया। रिस्टोरेशन, जो प्रॉपर्टी सरकार अदालत ने आपसे ले ली है उसको आप किस तरह रिस्टोर करेंगे, आप अदालत के सामने क्या करेंगे, रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। विद इन अगर 2 साल के अंदर आप चलेंगे, आप अदालत के सामने मिल समाजत करेंगे कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, ना मुझे समन सर्व हुआ है, ना मुझे कोई अरेस्ट वारंट मिली है इस तरह से, तो लिहाजा आप इस तरह करें कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी दोबारा रिस्टोर कर दे, तो अदालत आपको आपकी प्रॉपर्टी रिस्टोर कर भी देती है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये प्रोसीजर होता है। यहाँ पर ये एक पैराग्राफ की शक्ल में यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया गया है कि अदालत यहाँ पर उसको डिस्पोज भी कर लेती है कभी कभार जब वो पेरिशेबल आइटम हो या लाइफ स्टॉक्स वगैरह हो, ठीक है। इस तरह के आइटम नहीं होते जो कि 2 साल तक महफूज रहते हैं, लेकिन 2 साल का जो दौरान ये बताया गया है तो ये लाइफ स्टॉक के बारे में है, ठीक है। माल मवेशी अगर आपके हैं तो उसको भी अदालत क्या कर देती है, अटैच कर देती है, अपने सरकार के तहवील में ले लेती है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी आप दोबारा क्या कर सकते हैं, रिस्टोर भी कर सकते हैं अदालत से। ये प्रोसीजर है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मूव करते हैं हम सेक्शन नंबर 90 ऑफ द CRPC। 90 ऑफ द CRPC सेक्शन नंबर 90 जो है उसमें अदर रूल्स के बारे में बयान किया है, ठीक है। अदर रूल्स के बारे में ये वो रूल्स हैं जो कि अदालत को अलाउ करती है जब उसे लगे कि भाई आप ये बंदा समन के जरिए हमारे कोर्ट के सामने अपीयर नहीं हो रहा, यानी वो अपने आप को क्या कर रहा है, छुपा रहा है, तो अदालत के पास इख्तियार है अंडर आर्टिकल 90 भी है और 91 भी, तो इसके अंदर अदालत के पास इख्तियार है कि वो किसी का भी क्या करे, अरेस्ट वारंट इशू करे या उसको प्रोक्लेम ऑफेंडर के जोर में करे या उसकी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। 90 है कि इशू ऑफ वारंट इन लिeu of or in addition to summon. A court may in any case in which it is empowered by this court is issue summon for appearance of any person issue after recording its reason in writing warrant for his arrest. Under article 90 ये बताता है कि किसी भी बंदे को अगर कोई समन इशू हुआ है वो उसके बावजूद भी अदालत के सामने पेश नहीं होता तो अदालत क्या कर सकती है, अरेस्ट वारंट उसकी इशू कर सकती है। ये आर्टिकल नंबर 90 के अल्फाज है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आर्टिकल नंबर 91, 92, 93 ABCD उसको हम सब इकट्ठे पढ़ेंगे, ठीक है। 93 ABCD वो जो समन वगैरह सर्व होती है बाहर मुल्कों में किसी के खिलाफ,
یا باہر ملک کے جو عدالت ہے جن کا امپیکٹ پاکستان کی جو جوڈیشری پر ہے، اگر وہ یہاں پر کسی بندے کو لانا چاہتے ہیں تو 93 ABCD اس کے بارے میں ڈیل کرتا ہے. تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں 91. ٹھیک ہے، 91 کے بارے میں. 91 آف دا CRPC یہ بیان فرماتا ہے کہ پاور ٹو ٹیک بانڈ فار اپیئرنس. ٹھیک ہے، وہی باتیں یہاں پر ریپیٹ ہو رہی ہے کہ جہاں پر آپ کا جو اریسٹ وارنٹ ہے، اور وہ کیا ہے اسٹوڈنٹس، وہ اریسٹ وارنٹ آپ کا ہے بیلیبل اریسٹ وارنٹ. تو وہاں پر جس کے ہاتھوں میں آپ کا اریسٹ وارنٹ ہے، عدالت نے اس کو اختیار دیا کہ یہ ایکیوز اگر آپ کو کیا دے، یہ شیورٹیز فرمش کرے آن بانڈ. شیورٹیز آن بانڈ، بانڈ لکھ کا ایک کاغذ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں یہ درج ہوتا ہے کہ فلاں لوگ کیا کہتے ہیں کہ فلاں پیسوں کے عوض یا اتنی شیورٹیز کے عوض میں بیل اپنی ضمانت لینا چاہتا ہوں، اور پھر میں نے عدالت کے سامنے کیا ہونا ہے، پیش ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو عدالت 91 یہ بتاتی ہے کہ ایسے ایکیوز جو کہ اپنی شیورٹیز آن بانڈ جمع کروا لیتے ہیں تو ان کو ریلیز کیا جائے گا، اور ایسے ایکیوز پھر جو ڈیٹ ان کو بتائی جاتی ہے، اگر وہ بیلیبل اریسٹ وارنٹ ہے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپیئر ہوں گی بیفور دا کورٹ آف مجسٹریٹ ود ان دس اینڈ دیٹ ڈیز. ٹھیک ہے، اس دن پر اور اتنے دنوں میں. ٹھیک ہے، یہ سیکشن نمبر 91 کے بیان ہے. سیکشن نمبر 92 یہ بتاتی ہے کہ اریسٹ بائی بریچ آف بانڈ فار اپیئرنس. when any person who is bound by any bond taker under this code to appear before does not so appear, the officer presiding in such court may issue warrant directing that such person be arrested and produced before him. Very simple یہ ہے کہ 92 کیا بتاتا ہے. 91 میں آپ نے شیورٹیز جمع کروا دی 91 میں. ٹھیک ہے، شیورٹیز، اور آپ نے بتایا کہ میں کیا کروں گا، اپیئر ہوں گا بیفور دا کورٹ. آپ اس پرومس کو بریک کرتے ہیں تو 92 کہتا ہے کہ آپ کو دوبارہ کیا کیا جائے گا، اریسٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا اریسٹ وارنٹ دوبارہ کیا ہو جائے گا، ایشو ہوگا، اور اس کو دوبارہ کیا کرے گا، نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ جو ہے اس کے تحت اس کو دوبارہ اریسٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، سیکشن 92 آف CRPC یہ بتاتا ہے ویری سمپلی. سیکشن 93 آف دا CRPC کی طرف موو کرتے ہیں. سیکشن 93 آف دا CRPC. Students, section 93 of CRPC provision of this chapter generally applicable to summon and warrants of arrest. The provision contained in this chapter relate to summon and warrant and their issue, serving and execution as so far may be applied to every summon and every warrant of arrest issued. یہاں پر جتنے بھی پروویژنس دیے گئے ہیں وہ سب کے سب جس طرح وہ سمن کے لیے اپلائی ہوتے ہیں اسی طرح وہ کس کے لیے اپلائی ہوں گے، سمن ایز ویل ایز کس کے لیے، اریسٹ وارنٹ کے لیے، وہ سب کے سب ایک جیسے اپلائی ہوں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اچھا 93 B C اور D نہیں ہے، سوری 93 A B C یہ سمن آؤٹ سائڈ پاکستان. ٹھیک ہے، کہ لیٹ سپوز باہر سے کسی کو بھی پاکستان کا ریزیڈنٹ ہے اور وہ باہر کام کر رہے ہیں، لیٹ سپوز تو اس کو سمن بالکل اس طرح ہی سرو ہوگا جس طرح جو پروسیجر پاکستان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر باہر سے کچھ اور پاکستان کا شہری ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دبئی میں کرائم کمٹ کرتا ہے اور پھر واپس یہاں پر آتے ہیں تو باہر ملک دبئی کے کورٹ سے ان کو دوبارہ جو سمن سرو ہوگا تو وہ اس طرح سرو ہوگا جس طرح پاکستان میں سرو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سب کے سب تھرو کیا ہوگی، پوسٹ آفس تھرو ہوں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، پوسٹ کے ذریعے یہ ہوں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اچھا تو ہم اس کو آج کے لیکچر کو ہم کیا کرتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس. آج کا لیکچر کافی انٹرسٹنگ اس وجہ سے ہے کیونکہ آسان ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کچھ نہ کچھ پروسیجر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر سے. اچھا موڈس کیا کون سے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا. نمبر فرسٹ موڈ کیا تھا، سمن، جو کہ 68 سے لے کر کہاں تک 74 تک ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ہم نے اس میں سمن کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اریسٹ وارنٹ کا آگے ذکر آتا ہے. تو اریسٹ وارنٹ کا سیکنڈ موڈ ہم نے کیا بتایا، اریسٹ وارنٹ کے بارے میں، اور یہ ہم نے 75 سے لے کے 86 تک ہمارے جو CRPC کے جو سیکشنز ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں. اس موڈ سے ڈیل کرنے والے سیکشن 868 سے 74 تک ہے،
اور اریسٹ وارنٹ سے جو سیکشن ڈیل کرتے ہیں 75 سے لے کے 76 تک ہے اسٹوڈنٹس. اس کے بعد جو ہے ہمارا تیسرا ہے اٹیچمنٹ آف پراپرٹی, وہ ہے 88 اور 89. 88 اور 89 ڈیل کرنے والے سیکشن کس کے حوالے سے ہے؟ اریسٹ نہیں, اٹیچمنٹ آف پراپرٹی. اٹیچمنٹ آف پراپرٹی کے حوالے سے ڈیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اور اس میں ایک سیکشن نمبر 87 ہے جو کہ کیا کس کے بارے میں ڈیل کرتا ہے؟ وہ ہے پروکلیمیشن آف ایبسکونڈر, جس کو ہم کہتے ہیں اشتہاری ملزم بنانا, ٹھیک ہے. تو وہ کون سا سیکشن ہے؟ سیکشن نمبر 87 ہے. وہ کیا ہے؟ پروکلیمیشن آف ایبسکونڈر, ٹھیک ہے, واٹس ایور جو بھی ہے, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اچھا, ففتھ موڈ جو ہمارا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا 5 نمبر موڈ وہ ہے ادر رولز. ادر رولز میں یہی چیزیں آتی ہے, لیکن اس میں صرف یہ بتایا گیا کہ اریسٹ وارنٹ کی جگہ سمن کی جگہ عدالت اریسٹ وارنٹ کیا کر سکتی ہے؟ ایشو کر سکتی ہے. تو جو کیونکہ یہ آج ہمارے لیکچر کا حصہ ہے تو ہم یہاں پر مینشن کریں گے کہ ادر رولز میں ہمارا کون سا ہے؟ 90 سے لے کے 93 تک اے بی سی, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. یہ تھا آج کا لیکچر جو کہ موڈز ٹو کمپیل ایکیوز. ان موڈز, ان پروسیس کی وجہ سے کسی بھی ایکیوز ملزم کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کہاں پر پیش ہو جائے. اگر یہ موڈز نہ ہوتے تو کیا آپ مجھے بتائیں کوئی ملزم وہ عدالت کے سامنے پیش ہوتا؟ بالکل نہیں پیش ہوتا, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. تو آج کا یہ لیکچر ہمارا یہاں پر ہی ختم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو یاد کریں, جو بھی ہے آپ سیکشن لیکچر کو سنیں. لیکچر کو سنتے وقت اگر میں ایک ایڈوائس میں آپ کو کروں تو وہ ہے کہ آپ اپنے پاس, اگر آپ کے پاس بک ہے صرف بیئر ایکٹ, اتنی سی کتاب ہوتی ہے بیئر ایکٹ کی, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. بیئر ایکٹ آپ CRPC کے شاہ وہ قانونی شہادت آرڈر کی ہے, تو وہ آپ ضرور اپنے پاس رکھیں, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. جو چیز آپ کو لیکچر سے سمجھ آ رہی ہے تو اس کو آپ کیا کریں, اس کو آپ لوگ انڈر لائن کر لیا کریں, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. تو جب تک آپ اس کو انڈر لائن کریں گے, آپ کو اگر میں آپ کو اپنی بک سکھاؤں تو اس میں یہ سب چیزیں انڈر لائن ہے, اور یہ چیزیں, یہ بات ہے کہ یہ آپ کو آپ سے پھر بھولے گی, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. تو اس لیے جو چیز آپ پڑھتے ہیں اس کو آپ کیا کریں لیکچر سے, اس کو آپ بک کے اوپر اپنے ایکسٹرا نوٹس بنائیں, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. بک کے ساتھ جو رائٹنگ کے ساتھ ایک خالی جگہ اس طرح ہوتی ہے جس میں آپ پوائنٹس وغیرہ لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. تو اس چیزوں کو یاد کریں. یہ وہ موڈس ہے جس کے بارے میں ہم تقریباً کچھ نہ کچھ پورشن ہمارا جو ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا کور ہوگی اسٹوڈنٹس. اور انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ہم CRPC کے اور بھی جو پروسیجرز ہے وہ پڑھیں گے, کس کرمنل پروسیجر کیا ہے, ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آ گیا ہوگا, ٹھیک ہے. اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ملتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ حافظ.